آتے ہیں تعداد کے مسئلے پر. تعداد کے مسئلے پر حضرت امیر کبیر سید علی حمادانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مودت القربا کے اندر ایک باب کو مکمل طور پر ان ائمہ کی تعداد پر مختص کیا ہے. وہاں پر 17 احادیث صرف اماموں کی تعداد پر بیان کی ہے. میں 2 حدیث بیان کروں گا. 17 حدیث اس مودت القربا تقریباً مودت نمبر 10 ہے. مودت نمبر 10 کے اندر آپ جا کے دیکھیں, آج کل ایپ کے اندر بھی وہ کتاب موجود ہے, آپ سرچ کر کے دیکھیں. 17 احادیث ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اس 12 کی تعداد میں انحصار ہونے پر وہاں پہ بیان کی ہے. لیکن طرف تماشا یہ ہے, آپ رسالہ رفع اختلاف پہ دیکھیں, رسالہ رفع اختلاف بھی کہتے ہیں, اطرت طاہرہ بھی کہتے ہیں. وہاں پہ شاہ سید محمد نورواس ایک تو 3 مقامات بیان کرتے ہیں, سر, خفی, اخفا. پھر مقام اخفا تک پہنچنے کے لیے مقام سر تک پہنچنا ضروری ہے. پھر وہاں پہ مقام سر کون ہے, وہ پائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ امام علی علیہ السلام کی ذات ہے. اس نقطے کا جو لب لباب ہے اصل میں ولایت ہے. یعنی جب تک ولایت کی آپ کو معرفت نہ ہو تو آپ مقام خفی اور مقام اخفا, وہ میں کل ولایت کے بارے میں بیان کروں گا. وہاں لکھتے ہیں وہ شاہ سید محمد نوربخش لکھتے ہیں کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہے, جو کچھ اس سلسلہ ذہب کے اندر ہے, تمام خوبصورتی انہیں 12 اماموں سے ہے. آگے جا کے امام رضا علیہ السلام سے روایت شدہ جو مشہور احادیث ہے, حدیث سلسلہ ذہب, لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسن امن من عذابی ولکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. وہاں پہ امام رضا علیہ السلام یہ روایت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک مضبوط ایک پختہ قلعہ ہے. جو شخص اس توحید کے دائرہ کار میں داخل ہوں گے امین امین عذابی, میرے عذاب سے وہ امان میں ہوں گے. ہاں لیکن اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ تقریر کا جو سلسلہ ہے وہ مربوط ہے ایک چین کی شکل میں. آپ توحید, پھر نبوت, پھر امامت ہے. آپ توحید میں بھی داخل ہونا چاہتے ہو, اس دائرہ کار میں, اس مضبوط قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہو, تو امین امین عذابی, میرے عذاب سے امان میں ہوں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ولیکن بشرطها وشروطها, اس کے لیے کچھ شرط و شروط ہیں. اذا فات شرط فات المشروط, علماء جانتے ہیں کچھ شرائط ہیں, کچھ شروط ہیں. وہ شروط کون ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہم ہیں وہی شروط. یعنی جب تک اس شخص کا اتصال ہم تک نہ ہو وہ نبوت سے گزر کر توحید تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی شرط جب امام علیہ السلام کی ذات ہے, شرط یہ نفوذ سے قدسیہ ہے. آپ اس نفوذ سے قدسیت تک آپ کا رابطہ نہ ہو تو اذا فات شرط فات المشروط, تو توحید تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اسی مودت القربا کے اندر شاہ سید محمد نوربخش امیر کبیر سید الحمدانی نے فرمایا, انا ابابہ بن ربیعہ روایت کرتے ہیں انا سید النبیین. غور کا طالب ہے. آج میں اختتام کروں گا مسئلہ امامت کو. وہاں میں امیر کبیر سید اللہ روایت کرتے ہیں پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابابہ بن ربیعہ روایت کرتے ہیں انا سید النبیین وعلی سید الوصیین وَإِنَّ الْأَوْصِيَاءَ بَعْدِ 12 اولهم علی وآخرهم قائم المہدی. پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید النبیین, میں تمام نبیوں کا سردار ہوں. مودت القربا ہے, امیر کبیر کی کتاب ہے, آپ کے نوربخش. یہ نہ کہنا پھر آپ شیعوں کی کتاب سے لا کے دے رہے ہیں. میں دوبارہ آؤں گا اس مسئلہ پہ گفتگو کرنے کے لیے. انا سید النبیین, میں نبیوں کا سردار ہوں. وہ علی سید الوصیین, علی تمام اوصیاء کا سردار ہے. ہاں اور وَإِنَّ الْأَوْصِيَاءَ, اور بے شک اوصیاء میرے بعد 12 ہیں. 12 وہ 12 کون ہے؟ اولهم علی, اس 12 کا اول علی ہے. اول پہ بھی بند لگا دیا, حصار لگا دیا, قضا کر دیا, اور کوئی نہیں ہے. آخرهم مہدی قائم المہدی, آخر میں امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں. اس دائرے کو طے کر دیا. امام 12 جو نفوذ ہے امامت کے اندر, جو تعداد کا مسئلہ ہے, اول میں علی ہے, آخر میں مہدی ہے. کیا ہو گئے نہیں ہوں گے تعداد کا مسئلہ آپ کے لیے؟ 7واں نمبر حدیث کے اندر پھر فرمایا انا وعلی والحسن والحسین و9 من ولد الحسین معصومون ومطہرون. مسئلہ اس میں پھر یہاں پہ آ رہے ہیں. انا میں
وعلی علی والحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، وتسعۃ من ولد الحسین، حسین کی نسل سے آئے ہوئے 9 یہ نفوس قدسیہ، معصومون و مطہرون، یہ مقام عصمت پر فائز ہیں، وہ مطہرون، یہ آیہ تطہیر اسی پر تو دلالت کرتی ہے۔ یہ تمام نفوس قدسیہ امام علی سے لے کر تا مہدی زمان علیہ السلام تک یہ نفوس قدسیہ معصومون و مطہرون۔ پھر نہ کہ امام الرسول کی کتابوں پر عصمت پر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ یہاں میں معصوم سے مراد کیا ہے؟ معصوم تو وہی عصمت ہے جس کے بارے میں آپ خطا کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، وہ معصوم ہیں اور مطہر ہیں۔ پھر وہاں پہ حد بندی کر دیا، اور کوئی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو مسئلہ امامت کے عہدے پر فائز ہے وہ 12 ہیں، وہ 12 انا وعلی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین معصومون و مطہرون۔ لیکن طرف تماشا ہے، آخری نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، طرف تماشا دیکھو، میں مودت القربہ کا حوالہ دوں گا تو تحقیق کرنے والے کہیں گے یہ جو کتاب ہے وہ امیر کبیر سید الحمدانی کا نہیں ہے، یہ کسی علوی کا ہے، فلان کا ہے۔ میں اطرت طاہرہ کا نام لوں گا، رسالہ رفع اختلاف کا نام لوں گا، وہ کہے گا بھائی یہ بھی جو ہے شاہ صاحب محمد نورواش کا نہیں ہے۔ میں جا کے تلقین کے مسئلے میں دعائے تشفع میں ان دارم کا نام لوں گا، وہ وہاں پہ آگے کہے گا دعوات تو بزرگان دین کا دائری ہے، میں اس کو حیثیت کو نہیں مانوں گا۔ بھائی آپ ایسے کوئی تحقیق تو کرو، آپ اگر مسئلہ کے نوربخشیہ کے ساتھ مخلص ہے تو ایسی کوئی تحقیق دیکھو جو نوربخشیوں کے اندر آج تک علمی مسئلہ ہو، اس گتھی کو آپ نے سلجھایا ہو، اس علمی مسئلے کو آپ نے طے کیا ہو، حل کیا ہو، پھر آپ آگے ہمیں کہیں میں تحقیق کر رہا ہوں، پھر ہم آپ کو خلوص نیت پہ شک نہیں کریں گے۔ ایک ایسا کوئی اور کتاب تو دکھاؤ نا جہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، اس کتاب کو آپ کھینچ کے نوربخشیوں کے اندر جو ہے حیثیت دینے کے لیے، اعتباریت دینے کے لیے، معتبر قرار دینے پر آپ مصر ہیں۔ آپ کی تحقیق کی انتہا ہی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر اولہم علی و آخرہم مہدی کے نام آتے ہیں۔ آپ کی تحقیق کی انتہا ہی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر مسئلہ، یہ غور سے سنو، غور سے سنو میرے جوانوں، یہ اشکال صرف مودت القربہ بنی ہے، یہ اشکال ایسا بھی نہیں کہ مودت القربہ پر اشکال دیا ہو اور ہمارے علماء نے جواب نہیں دیا ہو۔ جواب مقالے کی شکل میں نیٹ پر موجود ہے، صحیح بشارت صاحب نے لکھی، آپ جا کے پڑھیں۔ عرض کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے دعوت شریف میں جب آپ وضو کرتے ہو دعوت کے مطابق، غسل کرتے ہو دعوت کے مطابق، آپ کی زندگی حلال اور حرام کے تمام چیزیں آپ دعوت کے مطابق کرتے ہو، جب امامت میں نام آتے تو آپ کو ڈائری بن جاتے، پھر آپ کی نمازوں کا کیا بنے گا، آپ کے غسل کا کیا بنے گا، آپ کے وضو کا کیا بنے گا؟ مسئلہ یہ تو سوچنا۔ امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مودت القربہ کی مقدمہ تو پڑھیں، امیر کبیر کی شخصیت تو بات کرنے کے لیے آپ کو پھر سے عشرے چاہیے۔ مقدمے میں لکھتے ہیں پروردگار، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، پروردگار میرے اس قلم کو اس مودت القربہ میں جہاں میں نے احادیث ابھی ان کی تعداد پر عصمت پر بیان کی ہے، وہاں پہ امیر کبیر سید الحمدانی اس مقدمے میں لکھتے ہیں پروردگار میرے اس قلم کو میں جو پیغمبر سے روایت شدہ احادیث اس میں مرقوم کر رہا ہوں، میرے اس قلم کو پروردگار اس طرف نہ پھرائے جہاں پیغمبر سے روایت نہ ہوئی ہو، میں پیغمبر سے منسوب کر کے کوئی احادیث میں نقل کروں۔ کتنے احتیاط کے ساتھ امیر کبیر سید الحمدانی وہاں پہ نقل کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں امیر کبیر محدث نہیں ہے۔ امیر کبیر محدث نہیں ہونے کا معیار آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے لیے مقدمہ ابن صلاح کی معیارات یہ ہے، اہل سنت مکتب کے اندر غالباً متون اولیہ جس میں احادیث کی معیارات کے لیے اصول حدیث پر کتاب لکھی گئی ہے، وہ مقدمہ ابن صلاح ہے۔ آپ مقدمہ ابن صلاح کی معیارات کو تو دیکھیں، اسی معیار کو امام بخاری نہیں مانتے ہیں، امام بخاری کے معیارات کو امام مسلم نہیں مانتے ہیں، آپ ترمذی نہیں مانتے ہیں، پھر یہاں پہ آ کے ناصر البانی نہیں مانتے ہیں، آپ شیعوں کی تاریخ کے اندر بھی ایسے اداروں ہیں۔ بہار پر جو علامہ آصف محسنی کی تحقیق آپ پڑھیں، آپ کس معیار کو تو طے کرو، سنت سے مراد کیا ہے، سنت کو تو آپ طے کرو، یہ تعداد کیا ہے؟ تعداد پھر آپ کے دعائے تشفع کے اندر اللہم انا نسألک بنبوت محمد صلی اللہ تعالی وسلم و رسالتہ، پھر وبی شجاعت علی علیہ السلام، اسی طرح کے تمام 12 کا نام لے کر وبقائم آل محمد المہدی علیہ السلام و اجازتہ، پھر یہ طے ہو گیا۔ جب آپ
قیامت آخری آپ کی جب سانسیں جب رک جاتی ہے، آپ جب قبر میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو امام آتے ہیں وہ آپ کو تلقین دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہاں پہ بولو نا دعوت کے اندر، جب آپ کو تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی کرنا، پہلے سے یاد شدہ ان چیزوں کو دوبارہ یاد کروانا۔ بھئی زندگی میں تم جن اماموں کو مانا ہے، تم نے زندگی میں جن کی محبت تم نے دل میں رکھی ہے، زندگی میں تم نے جن کے عید کے محافل آپ نے انعقاد کی ہے، زندگی میں تم نے جن کے مجالسوں میں شرکت کی ہے، ہاں جواب میں کہو من رب کو جرا، پھر وہاں پہ کہو اللہ ربی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی والعلی علیہ السلام امامی امامی امامی۔ 3 مرتبہ کیوں لاتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں تاکید کے لیے لاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو پھر امامت کے انکار کرنے لگ جاؤ۔ وعلی علیہ السلام امامی امامی وبعدہ سید حسن ابن علی علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا نام لیا۔ ثم خصت تابع لمرضات اللہ الحسین، پھر خدا کی رضا پر جان دینے والے وہ ذات امام حسین علیہ السلام، پھر ان تمام نام کو لے کے ہوئے آخر میں وہ امام محمد مہدی علیہ السلام آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ہم سادتی وقادتی وائمتی وامامی بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرا۔ کہاں جاؤ گے باپ کے؟ نوربخشیوں، مسئلہ امامت سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے، علی سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے، حسن سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے، حسین سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے، مہدی زمان سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے۔ جب آپ مجبور ہو کر، بےکس ہو کر، لاچار ہو کر، آپ اپنے اختیارات سب کچھ سلب کر کے قبر کے اس تاریکی میں جب آپ جا رہے ہوتے نا، وہاں پہ بھی آپ کی مجبوری ہے۔ بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرا، ہم سادتی، یہی تو سادات ہیں، ہمارے سالار ہیں، قافلے ہیں، یہی ہمارے سالار کاروان ہیں۔ ہم سادتی وقادتی، یہی لوگ ہیں، کون لوگ؟ 12 امام، یہی ہمارے قیادت کرنے والے لوگ ہیں۔ وائمتی، یہی ہمارے سربراہ اور امام ہیں، امام بے معنی اخص میں کر رہا ہوں۔ بہم اتولا، انہی کے ساتھ تو ہم محبت رکھتے ہیں، انہی کے ساتھ تو ہم تولا رکھتے ہیں۔ ومن اعدائہم اتبرا، انہی کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم تبری کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ کلمہ توبہ کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نمازوں کے اندر فلان جگہ تو پڑھتا ہی نہیں پڑھتا ہے، صبح کی نماز کے بعد تم بال اتفاق نرواشوں کے اندر پڑھنے کا حکم ہے نہیں ہے؟ آپ ظہر کی بات پڑھو نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ جہاں پر مسئلہ امامت کی گفتگو ہو رہی ہو، وہاں پہ جو ہے نمازوں کے بعد کلمہ طیبہ تو پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے جو اتفاقی ہے، وہ صبح کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے پر کسی کو بھی اعتراض نہیں نرواشوں کے اندر۔ وہاں پہ پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ والفاطمہ امۃ اللہ والحسن والحسین صفات اللہ علی محبہم رحمۃ اللہ وعلی مبغضہم لعنۃ اللہ۔ پھر انہیں کے نام آتے ہیں۔ آپ کا نواسی 9 کلمات تو پڑھیں، 3 سے 4 کلمات کے اندر علی کا نام آتے ہیں، اماموں کے نام آتے ہیں، آپ کے ذکر و اذکار کے اندر اماموں کے نام ہے، آپ کے وظائف کے اندر اماموں کے نام ہے، آپ کی نمازوں کے اوراد کے اندر اماموں کے نام ہے، آپ کی زندگی کے ہر گوشہ حیات، ہر پہلو کے اندر اماموں کا نام ہے۔ آپ کہاں جاؤ گے فرار کر کے؟ یا آپ اعلان کرو میں نوربخشیہ نہیں ہوں، میں نہیں مانتا ہوں ان اماموں کو۔ اگر نوربخشیہ ہونے کا اعلان کرتے ہو، بزرگان دین کا نام لیتے ہو، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا دعوت کو بھی، آپ کو ماننا پڑے گا محبت کو بھی، آپ کو ماننا پڑے گا ان سے مجذوب کتابوں کو، جہاں پر ہمارے علماء نے سب مہر ثبت کی ہے ان کے تائید کے لیے۔ مسئلہ عصمت